بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے ملک کے بارے میں جس نے دنیا کی بڑی قوتوں کے ساتھ اپنے سینگ پھنسا رکھے ہیں، لیکن اس ملک کے عوام کے عزم و حوصلے میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ یہ لوگ سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں اور کسی کی بھیک پر پلنا اس قوم کی عادت نہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ایک زندہ دل قوم ایران کی، جسے کبھی فارس کہا جاتا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت یہ روم کے ساتھ ساتھ دنیا کی سپر پاور بھی تھی۔ یہاں بڑے بڑے آتش کدے ہوا کرتے تھے، جہاں دن رات آگ جلائی جاتی تھی اور مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اور یہاں آج سے 2000 سال پہلے ایک ایسا شہر بھی بنایا گیا تھا جہاں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین بہت بہترین نظام موجود تھا۔ دوستو، ایران اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے اور یہ جنوب مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے جو مشرق وسطیٰ میں واقع ہے۔ ایران کی سرحدیں شمال میں آرمینیا، آذربائیجان اور ترکمانستان، جبکہ مشرق میں پاکستان اور افغانستان سے ملتی ہیں۔ ترکی اور عراق سے ایران کی مغرب کی سرحد لگتی ہے۔ اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب اور فارسی قومی زبان ہے۔ ایران کی کرنسی کو ریال کہا جاتا ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ اہم نسلی گروہ میں فارسی، آذربائیجانی اور کرد شامل ہیں۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے، جو کوہ البرج کے قریب واقع ہے۔ ایران جغرافیائی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ قدرتی وسائل جیسے گیس، تیل اور قیمتی معدنیات اس کی زمین میں پوشیدہ ہیں۔ رقبے کے اعتبار سے ایران دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے اور ایران کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ ایران کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، جو 678 قبل از مسیح میں قائم ہونے والی مدائن سلطنت سے لے کر پہلوی سلطنت تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ملک اپنی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ایشیا میں تیسرے اور دنیا میں 11ویں نمبر پر ہے۔ یورپ اور ایشیا کے عین وسط میں ہونے کے باعث اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ ایران اقوام متحدہ، اوپیک اور OIC یعنی اسلامک کانفرنس تنظیم کا بھی ممبر ہے۔ تیل کے عظیم ذخائر کی بدولت بین الاقوامی سیاست میں ایران کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں کہ دنیا بھر میں مثال بنا ہوا انقلاب ایران کیا تھا، اس کے محرکات کیا تھے اور کن قوتوں نے اس انقلاب کی مخالفت کی۔ لیکن یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ جب کوئی قوم انقلاب کا ارادہ کر لے تو پھر پیرس کے محل بھی جلتے ہیں اور روس کی اشرافیہ کو سرے عام قتل بھی کیا جاتا ہے۔ مزید جانیے کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ سے دشمنی کی ایران نے آج تک کیا قیمت ادا کی ہے۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک سبسکرائب ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو دوستو، دیکھتے ہیں ایران تاریخ سے جدت کے دور تک۔ لفظ ایران کا لفظی معنی ہے آریاؤں کی سرزمین۔ رضا شاہ پہلوی کو جدید ایران کا بانی کہا جاتا ہے۔ محمد رضا شاہ پہلوی ایران میں اسلامی انقلاب سے پہلے ایران کے بادشاہ تھے۔ جو آئین اس وقت ایران میں موجود ہے وہ 1989 میں انقلاب کے بعد منظور کیا گیا تھا، جس کے مطابق ایران کو ایک اسلامی جمہوریہ اور اسلامی تعلیمات کو تمام سیاسی، سماجی اور معاشی تعلقات کی بنیاد قرار دیا گیا تھا، اور مجموعی اختیارات رہبر معظم یعنی سپریم لیڈر کے پاس ہوتے ہیں۔ آج کل آیت اللہ خامنئی ایران کے رہبر اعلیٰ ہیں۔ اگر سپریم لیڈر کی تقرری کی بات کی جائے تو ایران میں سپریم لیڈر کا انتخاب ماہرین کی ایک مجلس کرتی ہے، جسے مجلس خبرگان رہبری کہتے ہیں۔ اس مجلس میں پورے ایران سے 86 علماء کرام منتخب کیے جاتے ہیں۔ ایران کا رہبر معظم یعنی سپریم لیڈر ایران کی مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے، جبکہ انتظامی اعتبار سے حکومت کا سربراہ صدر ہوتا ہے، جسے پورے ملک سے الیکشن کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔ ایران کے آئین کے تحت کوئی فرد زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ صدر بن سکتا ہے۔ قانون سازی کے اختیارات مجلس کے پاس ہیں، جو 290 منتخب ارکان پر مشتمل اور 4 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے۔ مسیحیوں اور یہودیوں کے اپنے نمائندے بھی اس مجلس میں شامل ہیں۔ مجلس کے منظور شدہ قوانین منظوری کے لیے شورائے نگہبان کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔
نگہبان شورا اس لحاظ سے مجلس کے منظور کردہ قوانین کا جائزہ لیتی ہے کہ وہ آئین اور اسلامی قوانین کے مطابق ہوں۔ نگہبان شورا میں 6 مذہبی رہنما اور عدلیہ کے 6 قانونی ماہرین بھی شامل ہوتے ہیں، جن کی منظوری رہبر معظم یعنی سپریم لیڈر دیتے ہیں۔ نگہبان شورا کو مجلس، مقامی کونسلوں، صدارت اور مجلس خبرگان کے امیدواروں کو ویٹو کر دینے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ اگر ایران کے بین الاقوامی تعلقات کی بات کی جائے تو 1997 میں صدر خاتمی کے منتخب ہونے کے بعد ایران کے زیادہ تر ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے۔ 1998 میں برطانیہ اور ایران کے تعلقات اس یقین دہانی پر بحال ہوئے کہ ایرانی حکومت کا سلمان رشدی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور پھر 1999 میں برطانیہ اور ایران نے سفارتکاروں کا تبادلہ کیا۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات 1980 میں ٹوٹے اور آج تک بحال نہیں ہوئے، کیونکہ امریکہ ایران میں انقلاب کا سب سے بڑا مخالف تھا اور رضا شاہ پہلوی کا سب سے بڑا حمایتی تھا۔ جولائی 2001 میں امریکہ نے ایران اور لیبیا پر پابندیوں کے قانون میں مزید 5 سال کے لیے توسیع کر دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کا ایران پر غصہ کم نہ ہوا۔ جنوری 2002 میں اس وقت کے امریکی صدر جارج واکر بش نے ایران کو بدی کا حصہ قرار دیا، یعنی اسے ایکسس آف ایول کا لقب دیا، کیونکہ امریکہ اور دوسری مغربی طاقتوں کا خیال ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام مبینہ دہشت گردی اور مشرق وسطیٰ کے امن کو خراب کرنے کے لیے ہے، لیکن ایران ہر فورم پر اس سوچ کی نفی کرتا آ رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغرب اور امریکی سازشوں اور عالمی سامراجی طاقتوں کی طرف سے ملت ایران کے خلاف مسلسل دھمکیوں کے بعد ہر سطح پر خود کفیل ہونے کا فیصلہ کیا اور ایٹمی ٹیکنالوجی، نانو ٹیکنالوجی، کلوننگ اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ ایروسپیس اور دفاع کے شعبوں میں بے پناہ ترقی کی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایران میں آئے مشہور زمانہ انقلاب کی۔ ایران کا موجودہ دارالحکومت تہران انقلاب ایران سے پہلے دنیا بھر میں فیشن کا مرکز ہوا کرتا تھا اور اسے وہی اہمیت حاصل تھی جو آج پیرس کو ہے۔ ایران میں مغرب کی طرح بیہودہ ماحول تھا، جا بجا شراب خانے تھے اور زنا کرنے کو بھی قانونی حیثیت حاصل تھی۔ ایرانی معاشرہ انتہائی بے راہ روی کا شکار تھا اور ملک میں کہیں بھی اسلامی تہذیب و تمدن نظر نہیں آتا تھا، غرض کہ ایران مغرب کا ہی ایک ملک لگتا تھا۔ پھر 1989 میں وہ وقت آیا جب ایران کی تقدیر بدلی اور ملک میں روح اللہ خمینی کی سربراہی میں اسلامی انقلاب آیا، جس کے بعد ایرانی معاشرہ یکسر تبدیل ہو گیا، اسلامک قوانین نافذ کر دیے گئے اور ملک کو منوعاً شریعت قوانین کے تابع کر دیا گیا۔ ایران کے ہر ادارے، بالخصوص فوج میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوئی اور انقلاب کا ساتھ نہ دینے والے اور امریکی ایما پر کام کرنے والے جرنیلوں کو سرِ عام پھانسیاں دی گئیں، جس کے بعد ایک مضبوط اسلامی فوج جس کا مقصد جہاد فی سبیل اللہ تھا قائم کی گئی۔ اس کے بعد سے آج تک ایران کی فوج طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے اور اب ایران کی فوج دوسری بڑی اسلامی فوج ہے جو جدید ہتھیاروں سے بھی لیس ہے۔ موجودہ حالات میں اگر ایران کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ذہن میں ایران عراق جنگ کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آ سکے، تاہم عراق کے تنازع پر ایران نے غیر جانبدار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ اس نے فوجی کارروائی پر تنقید کی، لیکن ایران نے اعلان کیا کہ وہ تنازع سے باہر رہے گا اور مزید کہا کہ ایران ایک مستحکم اور متحدہ عراق کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ ایران کا عراق کی عبوری حکومت کے ساتھ براہ راست 2 دفعہ معاہدہ بھی ہوا، جبکہ ایران بجلی کی فراہمی کے سلسلے میں بھی عراق کی مدد کر رہا ہے۔ 30 نومبر 2004 کو عراق میں سلامتی، عام انتخابات کے بروقت انعقاد اور بیرونی عناصر کی مداخلت روکنے پر غور کے لیے ایران میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کی میزبانی ایرانی وزارت داخلہ نے کی۔ اس کانفرنس میں عراق، سعودی عرب، کویت، ترکی، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ اور سیکیورٹی حکام نے شرکت کی۔ اگر ایران کی افغانستان کے ساتھ معاملات کی بات کی جائے تو اس صدی کے سب سے پرتشدد ملک افغانستان میں حالات ایران کے لیے سازگار نہیں رہے۔
نیٹو اور امریکہ کے فوجی حملے کے بعد اس تشدد میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایران افغان خانہ جنگی سے بھی متاثر ہو رہا ہے اور افغانستان میں استحکام کے فروغ کا خواہاں نظر آتا ہے۔ افغانستان کی نسبت ایران ایک خوشحال ملک ہے، اسی لیے ایران نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 5 سالوں میں $560 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے منشیات کے خلاف ایک دوسرے سے بھرپور تعاون بھی کیا ہے، جبکہ ایران میں لاکھوں افغان مہاجرین رہائش پذیر ہیں جن کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایران کے سب سے بڑے اور خطرناک ہمسائے کے بارے میں۔ ایران امریکہ سے بھی پہلے اسرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کبھی تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کو ہی سمجھتا ہے۔ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کے دور صدارت میں بات جنگ تک پہنچ گئی تھی۔ اگر ایران اور اسرائیل کے معاملات کو تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو 1989 میں انقلاب اسلام کے بعد سے ایران کا موقف یہ رہا ہے کہ اسرائیل کا وجود غیر قانونی ہے۔ ایران اب بھی اسرائیل کی پرجوش مخالفت پر قائم ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے اقدامات پر بھی اعتراضات کرتا رہتا ہے اور مبینہ طور پر فلسطین اور لبنان کے اسرائیل مخالف گروہوں کی مدد بھی کرتا رہا ہے۔ 2002 میں ایرانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر اسرائیل اور فلسطین کو کوئی معاہدہ قابل قبول ہو تو ایران ایسے دو طرفہ معاہدے کو رد کر دے گا۔